کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں اور سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتے، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کسی صورت میں نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور مہر لگا دی ہے، اور ان کی سماعت پر یعنی کانوں پہ بھی مہر کر دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب یعنی جہنم کا عذاب تیار ہے۔ تو یہ ازلی بدبخت ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ جس کو ایمان قبول کرنا ہے اس کو آپ کی بات سمجھ آ جائے گی، اور جس کو اللہ کے علم میں قبول کرنا نہیں ہے اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی، نہ قرآن کی بات سمجھ آئے گی، نہ نبی کی بات سمجھ آئے گی، نہ کسی واعظ کی اور نصیحت کرنے والے کی، اور نہ کوئی دلیل سمجھ آئے گی، یہ بالکل اندھے ہوں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، یا مہر سے مراد کیا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر کس طرح لگ گئی ہے؟ تو اس کو ایک ضابطے کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ اس طرح ہے، کل ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کو امور تکوینیہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کسی انسان کو، کسی فرشتے کو ذرہ برابر اختیار نہیں ہے، وہ کام اپنے وقت پہ ہوں گے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس کی تکوین، اس کی مشیت، اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ دوسرے وہ کام ہے جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ یہ کام اچھے ہیں، یہ کام برے ہیں۔ اللہ فرماتے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے، خیر کے بھی شر کے بھی۔ اب قاعدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت شریفہ یہ ہے کہ جو شخص وہ کام کرتا ہے کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یعنی جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، اور ایک شخص وہ کام کرتا ہے اور بار بار کرنے لگتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کی توفیق سلب کرتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے دل میں نیکی کی بات نہیں پہنچتی ہے، اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو نیکی بصورت نیکی نظر نہیں آتی ہے، اس کے نیکی بصورت بدی نظر آتی ہے، اس کو وہ اچھائی جس کو قرآن نے اچھائی کہا ہے وہ اس کو اچھائی نہیں سمجھتا ہے، وہ اس کو برائی سمجھتا ہے۔ تو آنکھیں اور کان جو ہے یہ تو بالکل ظاہری سی چیز ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آنکھوں سے ہم کیا کرتے ہیں اور کانوں سے ہم کیا علم حاصل کرتے ہیں، ادراک کرتے ہیں۔ دل کیا چیز ہے؟ قلوب قلب کی جامع ہے، اور ختم کے معنی مہر کے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے۔ تو یہ دل کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے مراد لطیفہ ربانیہ ہے۔ لطیفہ ربانیہ ایک قوت ہے جو دل کی دھڑکن سے، حرارت سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، ان کے تفسیر ہے مشہور، 30 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں انوار الہی کا نزول اسی لطیفہ ربانیہ پہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے اس لطیفے تک یعنی اس کے قلب تک
انوار الہیہ کی رسائی ممنوع ہو جاتی ہے، یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس صرف آنکھیں رہ جاتی ہے اور صرف جو ہے نا کان رہ جاتے ہیں۔ تو انسان پھر ایسا آدمی پھر اپنی آنکھوں کے ذریعے اور اپنے کانوں کے ذریعے سے جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے وہ اس کا ایک محدود مطلب لیتا ہے، اور دل میں جو سوچتا ہے وہ بھی ایک خاص دائرے تک محدود ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے علم کا دائرہ بہت تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ پورا نظام جو ہے الٹ جاتا ہے، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔ اور آسان لفظ میں اگر ہم یوں کہیں کہ انسان کے پاس علم کے 5 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ اس کے حواس ہیں، جن میں نمایاں طور پہ کان ہے، کانوں کے ذریعے سے ہم کوئی بات سنتے ہیں، کوئی دلیل سنتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے مشاہدات سے اور سنی ہوئی باتوں سے۔ تو یہ 2 ذرائع یا جو خارجی ذرائع ہیں تو یہ مادی ذرائع کہلاتے ہیں، اور اس میں سارے انسان کو یہ حق حاصل ہے اور یہ ادراک کا یہ ذریعہ حاصل ہے۔ یہ دروازہ سب کے سامنے کھلا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دروازہ ہے وہ ہے عقل کا۔ تو جب انسان بلوغت تک پہنچتا ہے اس کی عقل کی مقدار بڑھ جاتی ہے، پھر وہ ان باتوں کو بھی سمجھنے لگتا ہے جن کو معقولات کہا جاتا ہے۔ معقولات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ہم اپنے ظاہری حواس سے نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ عقل کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں، کلیے بناتے ہیں، قاعدے بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں۔ تو یہ کلی قوانین، کلی قواعد یہ معقولات ہے۔ پھر انسان کے پاس دوسرا درجہ اس کا ہے، معقولات کا ہے۔ جتنے فلاسفہ ہیں، جتنے سائنسدان ہیں وہ پہلے اور دوسرے درجے تک محدود ہے۔ تیسرا دروازہ انسان کے پاس ہے مکاشفات قلبیہ، وہ جو میں نے کہا کہ لطیفہ ربانیہ ہے، اس کا تعلق پھر تزکیہ سے ہے۔ پھر مکاشفات قلبیہ انسان کے اوپر یہ منکشف ہو جاتے ہیں، انسان کے سامنے وہ حقائق آنے لگتے ہیں کہ جو عقل سے اور آنکھوں سے اور کانوں سے انسان وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا دروازہ جو ہے اس کو کہتے ہیں مکاشفات روحیہ۔ انسان کی روح کا بھی پھر ایک دروازہ ہے، وہ بھی کھل جاتا ہے، اور انسان کے سامنے وہ علوم آ جاتے ہیں کہ جن میں زمان اور مکان کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی یہاں ہے، دوسرا آدمی پشاور میں ہے، فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک زمانے میں ہے، دوسرا آدمی دوسرے زمانے میں ہے، تو درمیان میں زمانے کا فاصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکاشفات روحیہ۔ صرف اتنی بات قابل ذکر ہے کہ مکاشفات قلبیہ کا تعلق تزکیہ سے ہے۔ یہ جوگی کو بھی ہو سکتا ہے اور غلط آدمی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن مکاشفات روحیہ جو ہے وہ صرف اور صرف نیک بندے کو ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 5واں اور آخری درجہ جو ہے اس کا تعلق کسی کسب سے، اکتساب سے نہیں ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، جن کو یہ نعمت ملتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرے لوگ ہوں، اور وہ عالم ارواح سے صاف ستھرے آتے ہیں۔ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی جماعت ہیں، اور ان کے اوپر یہ انعام ہوتا ہے وحی کا۔ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب ہمارے سامنے وحی کے علوم رہ گئے ہیں، لیکن وحی کا نزول ختم ہو گیا ہے۔ انسان کو فرشتوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو برتری دی ہے تو وہ پھر تیسرے اور چوتھے درجے کی وجہ سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ علوم سکھائے جو فرشتوں کے پاس نہیں تھے، تو اسی لیے فرشتے بھی مان گئے کہ ہاں آدم کی تخلیق کی وجہ یہ تھی۔
وہ چیز ان لوگوں کو جو بار بار گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کے سامنے پھر سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر چونکہ ترسیل ختم ہو جاتی ہے، یہ حقیقت میں مہر سے عبارت ہے۔ مہر لگ گئی یعنی اب دل میں کوئی نیکی کی بات نہیں جا سکتی، پھر واعظ سمجھائے یا قرآن پڑھائے یا کوئی نبی ان کو سمجھائے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور بے شمار قومیں ایسی ہی گزری ہے کہ جن کو کسی نبی وقت کے بعد سمجھ نہیں آئی، اور اس کی بنیاد جو ہے تکبر ہے، غرور ہے، اور یہ صفات رذیلہ ہیں۔ تو آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔